السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کا اسپحال اور آپ کا میزبان جنید سلیم. موضوع گفتگو ہے طب یونانی کی افادیت اور ہمارے خاص مہمان ہیں حکیم شمس الدین حمدانی صاحب. جی السلام علیکم حمدانی صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. حمدانی صاحب پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ طب یونانی ہی واحد طریقہ علاج تھا، لیکن اب اس کا رجحان دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا ہے. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ طب یونانی کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے، کیونکہ آج بھی واحد طریقہ علاج یہ طب یونانی ہی ہے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی طریقہ علاج ہیں وہ ایک قالین کی طرح ہیں جس کے نیچے آپ اپنے بیماریوں کا گند چھپا دیتے ہیں. ختم نہیں ہوتا. ختم اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ صرف ہم سمجھتے ہیں کہ طب یونانی کے ساتھ ہی ہوتی ہے. لیکن حکیم صاحب مائنڈ نہ کیجیے گا، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں بھی تو ریسرچ کا رجحان ختم ہو گیا نا. نہیں جنید یہ بات نہیں ہے. ریسرچ تو آج بھی یہ طب یونانی میں بھی چلتی رہتی ہے. یہ پچھلے دنوں ہم نے ایک جڑی بوٹی میں ریسرچ کی. ہمیں ایک جڑی بوٹی نظر آئی، اتنی موٹی بیل تھی. تو ہم نے اس بیل کو پکڑا تو اس بیل نے جوتا اتار لیا اور مارنا شروع کر دیا. کہنے لگی کمبخت بوڑھے، ہماری چٹیاں پکڑ لی تو نے. تو ہم نے کہا کہ ہم معافی چاہتے ہیں، آپ کی چٹیاں ہیں. ہم نے سمجھا کہ کوئی بیل ہے تو بیل کو ہم دیکھنے کے لیے ہاتھ ڈال بیٹھے ہیں. بھائی ایسی نہیں. تو حکیم صاحب آپ کیا حکمت کرتے ہوں گے، آپ سے تو پڑیاں بھی نہیں باندھی جاتی. بھائی یہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی شوخات میں اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پڑیا ہم خود نہیں مانتے. بھائی وہ تو اس کے لیے ہمارے 5-6 لڑکے کام مطلب میں کام کر رہے ہوتے ہیں. حکیم صاحب تسی انجن کر دو، میرا خیال ہے تسی پولیو تو قطرے نہیں پیتے. یہ جو دوسری بات ہوئی ہے یہ اسی لڑکے نے کی ہے یا کوئی اور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں؟ دوسرے صاحب آپ کی نظر کمزور ہے؟ نظر کمزور ہے تو اینک لگائی ہوئی ہے. یہ کو بائک چلانے کے لیے تو نہیں لگائی ہوئی. حکیم صاحب ایک ہفتے سے آپ کا کلینک بند ہے. خیر دیکھیے، میں جوتا اتار لوں گا اگر آئندہ آپ نے کلینک کہا تو. ہمارا مطلب ہے میاں، مطلب ہے. سر کلینک تھا یا مطلب تھا؟ بند تھا. مطلب نہیں، مطلب کہہ رہے ہیں. مطلب جو بھی تھا کیوں بند تھا؟ جو بھی کیوں بھائی نہیں، مطلب کہا جاتا تو دوا خانہ کہہ لیجیے. کیوں بند تھا؟ وہ ہماری گلی میں جھگڑا ہو گیا تھا ہمارا. تو جھگڑے سے مطلب کا کیا تعلق؟ بھائی وہ مطلب سے ہی تو اس کا تعلق تھا. کیا؟ وہ ایک خاندان کا کوئی 7واں فرد بیچارہ مر گیا تو وہ اہل محلہ جو تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہماری دوائی سے مر گیا ہے. تو واقعی وہ آپ کی دوائی سے مرا تھا؟ جھوٹ، سفید جھوٹ، بکواس. اس بات کی طرف اگر آپ جائیں گے تو اب تو ہر دوسرے دن ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کو بھی پھینٹی لگ رہی ہوتی ہے کہ بھائی آپ کی دوائی کی وجہ سے ہمارا مریض مر گیا ہے. حکیم صاحب تھوڑی توجہ چاہتا ہوں. جی فرمائیے. میرا بایاں بازو کام کرنا چھوڑ گیا ہے. آپ کا تو صرف بایاں بازو چھوڑ گیا، ہمارے دونوں بازو کام کرنا چھوڑ گئے. مگر یہ اللہ کے فضل سے یہ اپنی دوا کا کمال ہے کہ ہم اپنی ہی دوا سے چل پھر رہے ہیں. حکیم صاحب تسی ویسے جاگدے انج کری جاندے ہو، انج بندہ ستا ہوا ڈردا ہے. دیکھیے آپ تو مذاق کر رہے ہیں. یہ ہماری جو کمر کی ہڈی ہے اس کے اندر جو حرام مغز ہوتا ہے وہ تھوڑا کھچ کے آئے حرام خور، اور آپ اس پہ
मजाक कर रहे हैं हमें, आपको शर्म आनी चाहिए। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਪਿਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ये फिर मेरा ख्याल है कि ये ना करें यार, ना करें। क्या वही बात आप कर रहे हैं जो क्या करें? हमने पहले मना की थी आपको। हकीम साहब मेरा बायां बाजू काम नहीं कर रहा। ਉਹ ਬਾयां ਬਾਜ਼ੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਣਾ। देखिए आप ये जो इनको मजाक कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है, हम देख लेते हैं इनको, लाजमन कुछ ना कुछ तो होगा ना, वरना वो गलत तो नहीं कह रहे। हकीम साहब ये बाजू है। कौन से वाला है? दिखाइए ये वाला था या ये तो दोनों हिल रहे हैं। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, मैं ठीक हो गए मेरा ख्याल। ਅਮਲ ਹਕੀਮ ਨੇ ਜੀ। ये ਵੈਸੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਘੱਟ ਹੈ। देखिए ये जो हिकमत होती है ना, ये ऐसी चीज है कि ये खुद ही इंसान को बता देती है कि इसका इलाज कैसे होगा। अभी ये जो अभी लौंडे की मैंने बीमारी ठीक की है, अगर आप आज के किसी ये इंग्लिश डॉक्टर के पास चले जाते तो उसने खामखा MRI और पता नहीं क्या क्या करवा के टेस्ट और इनसे कितने सारे पैसे बटोर लेने से। हकीम साहब इसके आप पैसे नहीं चार्ज करते? देखिए ये तो चूंकि अल्लाह ताला की तरफ से अता करता है, इसलिए ये हम फी सबीलिल्लाह ही देते हैं। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੰਜ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ। अबे बदबख्त, तुझे क्या मालूम है कि बच्चे तो इससे खुश होते हैं। बच्चों को तो कंधों में बिठाता हूँ ना, तो ऊपर से आवाज लगा देते हैं कि दादाबू झटका दीजिए। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ। आइए, ये भाई साहब आ रहे हैं या जा रहे हैं? ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਕੁਝ? दिखाएं यार, नब्ज दिखाएं जरा। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਬਜ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ। हाँ देखते हैं, इधर आ जाइए। ਲਓ ਦੇਖੋ ਜੀ, ये वही साहब हैं जो इधर थे। क्या हो गया हकीम साहब? ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਬਜ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ। क्या मसला क्या है? ਉਹ ਜੀ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਮੀਟਰ ਕਟਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। यार बीमारी बताएं क्या हो गया? ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 5-6 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। बेटा 5-6 रोटियां के बाद भूख नहीं लगती, फैंटी लगती है। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार ये जो खातून बेचारी अस्पताल के फर्श के ऊपर फौत हो गई और फिर शहबाज शरीफ साहब उसके घर पहुंचे और उन्होंने 10 लाख रुपया उसके घर वालों को दिया है। ये जिस तरह मरीजों में लाखों रुपया इस तरह बांटते हैं, जब वो बेचारे मर जाते हैं, जब हादसा हो जाता है तो फिर लाखों रुपया तकसीम होते हैं। ये जो करोड़ों फिर अरबों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, यही पैसा अगर अस्पतालों पे लगा दें तो मेरा ख्याल है इस तरह 10-10 लाख बांटने की जरूरत ही ना पड़े। जीते मरीजों पे पैसा लगा। असल में मैं इस पे जितना भी गौर करो ना, हमारी सिर्फ सोच का फर्क है। अगर हम अपना जाविया निगाह तब्दील कर लेना इन दो मामलात में, एक हेल्थ पे और एक एजुकेशन में, सियासत करने के लिए आपके पास और बहुत सारे मैदान पड़े हैं। आप मेट्रो पे करो, इस पे करो, रोड्स पे करो, पुलों पे करो। इन दो चीजों को अगर आप सियासत से, हुकूमत भी और अपोजिशन भी साइड पे रख, बिल्कुल चंद लम्हों के लिए सोचो, तो इनकलाब आ सकता है इन दो शोबों में। एटलीस्ट मैंने देखा है कि हेल्थ के शोबे में तो आप रेडिकल चेंजेस ला सकते हैं, सिर्फ आप अपनी सोच तब्दील कर लें और खुद को किसी चंद लम्हों के लिए किसी बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल की बजाय एक आम सरकारी अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ महसूस कर लें चंद लम्हों के लिए, तो यकीन करें कि अगले दिन आपकी सोच तब्दील होकर रह जाए। वो तो शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है ना जी कि अस्पतालों में हर चीज मौजूद है, बस हमदर्दी नहीं। अब मुझे बताओ ना कि शहबाज शरीफ साहब ने इतनी बड़ी बात किस मुंह से कह दी है? दिखाओ जी प्रोड्यूसर साहब, शहबाज शरीफ साहब का मुंह दिखाओ। नहीं यार मेरी बात सुनो, मैं संजीदगी से बात कर रहा हूं कि शहबाज शरीफ ने बात कैसे कह दी है। उनको नहीं पता कि हॉस्पिटल्स की हालत जार क्या है।
وہاں پہ مسائل کیا ہیں اور وہاں کے وسائل کیا ہیں. ابھی جس ہاسپٹل میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور انہوں نے وہاں پہ جو ڈاکٹر صاحب تھے ڈیوٹی پہ ان کو بھی معطل کر دیا ہے. اب وہی ڈاکٹر جو ہے وہ کوئی مطلب 20 مرتبہ اسی حکومت کو, اسی شہباز شریف کی حکومت کو یہ ریٹن درخواست کر چکے ہیں کہ مجھے کم از کم ایمرجنسی میں 40 سے 50 بیڈز ایمرجنسی بنیادوں پہ چاہیے. اس کی درخواست کہاں گئی؟ ردی کی ٹوکری میں. نہیں تو معطل ہو گئے نا پھر اب. اس کو معطل کرنے کا کیا, اس کا کیا قصور ہے؟ حکومت نے ایمرجنسی کی حالت اظہار کبھی خود جا کے دیکھی ہے وہاں پہ حالت کیا ہے؟ یار ایکشن بھی تو کرنا ہوتا ہے نا, لوگوں بس دکھانا ہوتا ہے نا. ایسی حلالہ کر دیتے ہیں. اصل بات یہ ایک دورہ کر لیا اور 10 لاکھ روپے تقسیم کر دیے اور ڈاکٹر کے خلاف ایکشن ہو گیا. اصل میں آپ نے دیا کیا ہوا ہے ہاسپٹلز میں؟ دیا کیا ہوا ہے؟ اب دیکھو WHO کے جو سٹینڈرڈز ہیں, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے جو سیٹ سٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایک جگہ پہ اگر ایک ایمرجنسی بیڈ ہے وہاں پہ آپ دن میں 4 مریض 6 گھنٹے کے لیے آپ دیکھے جا سکتے ہیں. یعنی اگر 100 بیڈ موجود ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ 400 مریض دیکھ سکتے ہیں. 100 بیڈ. ہمارے ہاں ایک سرکاری ایوریج بڑے ہاسپٹل میں 4 سے 5 ہزار یومیہ مریض آتے ہیں. اس حساب سے دیکھا جائے تو 1500 بیڈ چاہیے. اب میں تمہیں بتاؤں جس ہاسپٹل میں یہ واقعہ پیش آیا وہاں پہ جو فیکٹ آف دا میٹر, جو گراؤنڈ فیکٹ ہے وہ پتہ کیا ہے؟ وہاں پہ یہ ہے کہ جو میڈیکل ایمرجنسی ہے نا وہاں کی جناح ہاسپٹل کی, وہاں پہ 22 بیڈز ہیں صرف, اور روزانہ 1000 سے زیادہ مریض میڈیکل ایمرجنسی میں آ رہا ہے. اب بتاؤ کون ذمہ دار ہے؟ تم بتاؤ, تم بتاؤ, تم بتاؤ. اچھا لگ رہا ہے یار یہ دیکھو. میرا تو چھوٹا سا منہ ہے, تمہارا اتنا بڑا منہ. تم کرو یار چھوٹا کرو ایسے. اس طرح چھوٹا یار سیریس لو یار مریضوں کا اس معاملہ. پہ کیا بتائیں یار, ہم پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ 10,000 بیڈ ہے ٹوٹل لاہور میں اور 1 لاکھ مریض روز نکلتا ہے. اب دیکھو اچھا اس میں کیا بتایا جائے؟ اب نا ایک تو ہوتی ہے بہرحال ہم صحافیوں کے اندر بھی یہ جراثیم موجود ہوتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ بیشنگ میں بڑی ایک راحت محسوس کرتے ہیں. گورنمنٹ بیشنگ کو بھی چھوڑ دو, میں تمہیں کچھ فیکٹس بتاتا ہوں. چلیں ہم کہیں نہیں کہتے کہ جی ہیلتھ کا بجٹ دگنا کر دیں, چلیں اسی بجٹ میں گزارا کرنا ہے. اتنی مدات موجود ہیں جہاں سے آپ پیسہ نکال کے ہیلتھ پہ خرچ کر سکتے ہیں. میں ابھی ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا, میں اپنے طور پہ میں نے بہت معمولی سی کاوش کی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو دست بستہ عرض کیا جائے کہ آپ بجائے یہ چھاپے مارنے کے اور یہ جو کاروائیاں اور یہ میڈیا کنزمپشن کے لیے جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کو چند دنوں کے لیے آپ مطلب موقوف کر دیں اور بنیادی نوعیت کے چند کام کر دیں. ایک تو وہی جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ اس کو سیاست سے الگ کر دیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہیلتھ انشورنس کارڈ دیے جا رہے ہیں, ہیلتھ انشورنس کارڈ, اور اس پہ تصویر وزیر اعظم پاکستان کی ہے. کل کو یہ کہہ دیں گے کہ پاسپورٹ اور ڈومیسائل اور ID کارڈ پہ بھی وزیر اعظم کی تصویر ہو. یار تو وزیر اعظم کی لگا دیں گے تو ویزا لگے گا اوپر, تو پھر وزیر اعظم چلا جائے گا باہر. نہیں اس پہ کیوں نہ لگائے وہ؟ کیوں لگائے؟ وزیر اعظم صاحب اپنی جیب سے ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں. میری بات سنو یار, ان کی حکومت دے رہی ہے نا, اس لیے بھائی ان کی حکومت ہے, حکومت دے رہی ہے نا. حکومت فوٹو کا مطلب یہ ہے ہیلتھ کارڈ کے اوپر کہ علاج کراؤ تو اس طرح لال سے رکھو جاؤ. تم دیکھو کہ تصویروں کا یہ جو شوق ہے, یہ خود نمائی جو ہے, یہ کہاں تک ہے کہ اسہال اور دست کے جو پوسٹرز ہیں اور جو وہ لگے ہوئے ہیں, یہ بینرز لگے ہوئے ہیں, ان پہ بھی شہباز شریف صاحب کی تصویر. یہ ہے سیاست, صحت پہ سیاست. یار بات سنو, تم پھر وہی بات شروع آپ نے کر دی ہے. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ بیشنگ کرتے ہیں. اچھا چلو چلو چلو, میں نے بیشنگ موقوف کر, اس کو ایک طرف رہنے دو. فوٹو میں آ کے پیچھے ان کی کرو. اچھا ٹھیک ہے. میں اب مختصر صرف تمہیں بات بتانا چاہتا ہوں. شہباز شریف صاحب, پنجاب سے ہم کام شروع کر لیتے ہیں, اور اس میں میں شہباز شریف صاحب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ حسب حال کا پلیٹ فارم حاضر ہے. 4 یا 5 بڑی مدات ایسی ہیں جہاں سے آپ پیسہ جنریٹ کر سکتے ہیں ہیلتھ کے لیے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگلے 2 سے 3 سال کے اندر پنجاب کی ایٹ لیسٹ, کیونکہ ہم پنجاب کا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پنجاب کے ہیلتھ سیکٹر میں انقلاب آ سکتا ہے. سب سے پہلی بات کہ مخیر حضرات کو ایک کیمپین کی صورت میں
اس ہیلتھ کے شعبے میں شامل کریں. ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بچے گود لے لیتے ہیں مخیر حضرات، اس طرح مشینیں گود لے لیتے ایگزیکٹلی. ہیں. مخیر حضرات کہتے ہیں کہ حکومت پیسہ لاندی نہیں، اس تھان تے اسی نہیں دینا. میں تمہیں بتاتا ہوں یار، یہ کڈنی کے شعبے میں ایک بڑا نام ہے ڈاکٹر اعزاز مند صاحب. وہ ایک عرصے تک شیخ زاید میں خدمات سر انجام دیتے رہے. وہ مجھے اگلے روز بتا رہے تھے کہ وہ ساہیوال ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں کسی انسپیکشن کے سلسلے میں گئے. وہاں پہ انہوں نے دیکھا ایک شیخ صاحب ہیں، انہوں نے چند سال پہلے 2 مشینیں عطیہ کی تھی، ڈائلسس کی مشینیں، اور ان کے جو رننگ ایکسپینسز ہیں وہ بھی اٹھائے تھے. اور کچھ عرصے بعد زیادہ محسوس ہوئی، انہوں نے 2 اور عطیہ کر دی، پھر 2 اور، پھر 4 اور، کرتے کرتے انہوں نے ایک ہاسپٹل کو 45 مشینیں عطیہ کی اور ان کے ایکسپینسز بھی دیے. پھر کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا جی بورے والا میں بھی ضرورت ہے، پھر وہاڑی میں بھی ضرورت ہے. اب وہ 3 شہروں میں 78 مشینیں رن کر رہے ہیں. شیخ پہ زور ہے. اور وہ صاحب 90 لاکھ روپیہ ماہانہ ان مشینوں پہ خرچ کر رہے ہیں. اور یار لاہور کے جتنے بڑے سرکاری ہاسپٹل ہیں 90 لاکھ روپیہ ماہانہ، ہاں، مشینوں کی خرید کے علاوہ. میں تو بتانے یہ لگا تھا کہ لاہور کے جتنے بڑے سرکاری ہاسپٹل ہیں، یہ کوئی فرشتے تو آ کے نہیں ان کو روزانہ کھانا فراہم کرتے، لاکھوں لوگوں کو کھانا مفت فراہم کیا جا رہا ہے. اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ ہم اگر پیسے دیں گے، ہمارے دیے ہوئے پیسے شفافیت کے ساتھ خرچ ہوں گے، تو وہ آپ کو یہاں پہ یہ جو مشینیں ہیں کینسر کے مریضوں کی جن پہ ریڈیو تھیراپی ہوتی ہے، جو اس وقت مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ پورے پنجاب کا جو وزن ہے وہ شوکت خانم ہاسپٹل پہ ہے یا انمول ہاسپٹل پہ ہے. اور یہاں مطلب جو اس کی ریڈیو تھیراپی کے جو کوبالٹ 60 جو بنیادی مشین ہے وہ 6 یا 7 مشینیں اویلیبل ہیں. اسی طرح یہ اکثر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کڈنی فیلئر ہو گیا ہے، ڈائلسس کے لیے کئی مہینے کا انتظار. ہاں جی، موت کا انتظار ہوا نا اسپتالوں میں، وینٹیلیٹر نہیں ہے بچانے کے لیے فوری طور پہ لگائے جاتے ہیں. بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو موت کے منہ میں جانے سے بچاتی ہیں. بالکل. اور وہ ان کی ایمرجنسی ضرورت ہوتی ہے، وہ نہیں آ سکتا. کر سکتے ہیں حکومت والے یہ، جیسے ہم نے پہلے ایک دفعہ کو ذکر کیا تھا کسی مشین کا، تو شہباز شریف صاحب نے 25 کروڑ کی مشین پنجاب حکومت کی طرف سے انمول اسپتال کو دے دی. ریڈیو تھیراپی کی دی. حالانکہ انمول اسپتال ان کے انڈر نہیں آتا. دوسری جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ ان لوگوں کو ساتھ شامل کیا جائے. دوسرے، پنجاب میں اضلاع کے پاس فالتو ان یوٹیلائزڈ فنڈ پڑا ہوا ہے اربوں روپے کا. کسی کو دیا، کسی لیا میں پڑا، فلاں جگہ پڑا ہے، اربوں روپے کا فنڈ پڑا ہوا ہے. وہ شہباز شریف صاحب ذرا نکلوائیں. ان کو آرڈر بتاؤ، مجھے تو بتاؤ. اچھا سنتے تو جاؤ، سنتے. اسی طرح سنو میری بات، اسی طرح جو کمیونٹی سٹیزن کمیونٹی بورڈ ہے ان کے پاس بھی اربوں روپے کا فنڈ پڑا ہوا ہے، وہ بھی کہیں استعمال نہیں ہو رہا. وہ نکلوائیں، اس کو خرچ کریں ہاسپٹلز پہ. اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ یہ جو مختلف حکومتی شعبے ہیں، پنجاب حکومت کے ڈپارٹمنٹس ہیں، انہوں نے مختلف بینکوں میں مفت میں پیسہ رکھا ہوا ہے. اگر پنجاب حکومت اس کو سینٹرلائز کر لے، کسی ایک بینک کے ساتھ کانٹریکٹ کرے کہ جی آپ ہمیں اچھا انٹرسٹ ریٹ دیں، تو اس سے کم از کم 4-5 ارب روپیہ جنریٹ کیا جا سکتا ہے. بھائی جی اتنی میں نے اب بتا دی ہے، اور میں کیا کروں؟ ایک منٹ یار ٹھہر جا. تو میں دیکھو جی کیا بتانے لگا ہے. صرف لاہور کے ایل ڈی اے میں جتنی رشوت لوگ دیتے ہیں نا، وہ صرف رشوت بند ہو جائے اور ادھر کو گلا رکھ دینا کہ لو جی جنہیں رشوت دے کے تسی اتھے کام کراندے سو ایس گلے چپائی جاؤ، سارے پنجاب کے اسپتال چل پڑے. نہیں چل رہا، میں ان ریلسٹک ٹارگٹ نہیں دے رہا، میں تو ریلسٹک بات کر رہا ہوں. رشوت کا خاتمہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا ہمارے ہاں، سیدھی بات. بی پریگمیٹک، بھی پھر ہارو آسٹریلیا کو لسانو. باؤ جی جتنی آپ کے دل میں ہمدردی نا، آپ کو ڈاکٹر ہونا چاہیے. ناظرین ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کیسا پیارا ملک ہے ہمارا، جہاں اوسطاً 7 افراد کی کفالت ایک شخص کی ذمہ داری ہے. صحیح. یعنی دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں 3 کروڑ کمانے والے اور 20 کروڑ کھانے والے ہیں، اور ان کھانے والوں کی ایک بڑی تعداد کام چور نوجوانوں پہ مشتمل ہے. حسب حال کے سلامتی کٹہرے میں ایک ایسا ہی کام چور نوجوان کھڑا ہے. اوہ یار بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے بھائی. اوہ ہوئے
यार किस लिए ले आए हो इधर इतनी सर्दी में? मेरी तरफ मुंह करके बात करो, मैं बताता हूँ किस लिए लाए हैं। ओ नहीं, ये लाया नहीं है वैसे तो, मुझे तो इसने अंदर से घर से, तो मैं कंबल में से निकल के बाहर आया हूँ, तो मैंने इसको गौर से देखा तो मैं ऐसे हुआ हूँ, तो ये मेरे पीछे चल पड़ा, फिर मैं आ गया कि इधर आ गया। मैं बताता हूँ कि तुम्हें क्यों बुलाया है या क्यों लेके आया है। कितने बहन भाई हो? हम 6 बहन भाई हैं जी। हाँ जी। और तुम्हारे बाप की उम्र 68 साल है और आज भी वो बूढ़ी कमर के साथ सुबह दोपहर शाम काम करने पे मजबूर है। तुम हट्टे कट्टे होके काम नहीं कर रहे। ठंड बहुत है जी, बड़ी ठंड है आज तो। काम क्यों नहीं करते? बाप का हाथ क्यों नहीं बटाते? अच्छा जी, मैंने एफए किया है जी। हाँ। तो मैं नौकरी के लिए मेहनत करता रहता हूँ जी, मैं भागदौड़ करता हूँ, नौकरी मिल नहीं रही जी। अच्छा एक मिनट, एफए पास हो, कितनी देर से नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हो? मुझे मेरा ख्याल है 7 साल हो गए हैं जी एफए किए। 7 साल में तुम्हें एफए की बुनियाद पे कोई नौकरी नहीं मिली, नहीं और मिली। आइंदा भी नहीं मिलेगी। बड़ा जुल्म है जी इस मुल्क में। उससे बड़ा जुल्म ये है जो तुम ढा रहे हो इस मुल्क पे, कोई काम ही नहीं कर रहे। हाँ जी, और उससे बड़ा जुल्म ये है कि आज बहुत ठंड है। खुदा के लिए अपने बाप का हाथ बटाओ, अपने बहन भाइयों की कुछ मदद करो, कोई काम करो। मैं चाहता हूँ जी अपने बाप का हाथ बटाऊं, मैं अपने बहन भाइयों की मदद करूं, मगर नौकरी नहीं मिल रही ना। कौन सी नौकरी तुम्हें चाहिए बताओ, किस तरह की नौकरी? सर मैंने एफए किया हुआ है। वो एफए किया हुआ है, यहाँ पे एमए पास नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही। हाँ जी, तो वो उनके घर में भी यही लड़ाई पड़ी होगी लाजमन। क्या? जो मेरे घर में पड़ी, रोज लड़ाई होती है जी। अब्बा जी रोज यही कहते हैं चल मेरे साथ ही काम पे दुकान पे। मैं अब एफए किया हुआ है, मैंने अब एफए इसलिए यार तुमने मेरी बात सुनो, तुमने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एफए किया हुआ? नहीं जी नहीं, हाँ? मैंने तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज तुल्ले से किया था जी। और सर जी ये मां प्यो ने की सोचा है कि साडा पुत्र एफए करके कोई मैदान मारेगा, इन्हें बुकड़ मार ली। नहीं जी, ये तो ठंड ही बहुत है ना इसलिए। वो कितनी की ठंड हुए, वो मुंह तेरा लंगोटा बनने वाला, तबीयत तेरी कोआला वाली हुई। हद हो गई है, इतनी ठंड में क्वाली के दोनों हाथ बाहर निकालने पड़ते हैं ताड़ी मारने के लिए। यार मेरी बात सुनो, तुम अपना काम कोई क्यों नहीं करते? वो इंशाल्लाह जी जिस दिन नौकरी मिल गई तो मैं अपना काम। नौकरी को छोड़ो, कोई काम अपना क्यों नहीं करते? नौकरी भी काम ही होता है जनाब। नौकरी नहीं मिल रही ना 7 साल से, अपना काम क्यों नहीं करते? और जी अपना काम क्या मतलब, अब एफए करके पकौड़े लगा लूं मैं जी। पकौड़े लगाने में क्या हर्ज है? शाबाश, हर्जी कोई नहीं है जी। सारे महल्ले में बातें करने लोग शुरू हो जाएं कि वो ये अनपढ़ बंदा रशीद नुक्कर पे पकौड़े लगाता है और ये एफए पढ़ा हुआ बंदा रशीद अनपढ़ के साथ पकौड़े लगा ले। अच्छा, तो अब लोग बातें नहीं करते तुम्हारे बारे में कि 7 साल से बाप के घर में बैठे हुए उस पे बोझ बने हुए हो? करते हैं जी बातें, मगर मेरे हक में करते हैं ना कि बेचारे ने एफए किया हुआ और नौकरी नहीं मिल रही। ये आखिर पे फिर भी करते हैं जी। बस ये तित जो है ना, यही तुम्हें मरवा गई है। नहीं जी नहीं, आप जो तित कर रही हैं ये बाहर की तरफ है, मैंने जो किया है ना वो अंदर की तरफ है। करके देखें जरा अंदर की तरफ। भाई इतना ठीक है, कुछ बेहतर हुआ है, मेहनत करें ठीक हो जाएगा। मैं मेहनत करूं इस पे? हाँ जी। और तुम? अब मैं भी इंशाल्लाह नौकरी मिल गई तो देखें मैं किस तरह। यार ये नौकरी का पीछे छोड़ दो, खुदा के बंदे कोई काम सीख लो। ओ भाई जी, हुकूमत ने इदारे बनाए हैं काम सिखाने के लिए, वेल्डिंग के लिए, शटरिंग के लिए, पता नहीं क्या क्या। यार आप पढ़े लिखे आदमी हैं भाई जी, और आप एफए पढ़े हुए बंदे को कह रहे हैं कि वेल्डिंग शुरू कर दे। क्या तुमने एफए की रट लगाई हुई है? तुम्हें पता है पाकिस्तान में हर साल 2.5 लाख से ज्यादा तालिब इल्म यूनिवर्सिटियों से फारिग होते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा को नौकरी नहीं मिलती। यानी कुछ 1.25 लाख बंदे को नौकरी नहीं मिल रही जी, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को। ओए दा मतलब है मैनू 6-7 साल होर सौना पैना है। फजूल इंसान, वो जिनको नौकरी नहीं मिलती वो कोई ना कोई काम करते हैं। इतनी ठंड जी वो किन्नी की ठंड है, वो किन्ना के सौना ही अगे सौ के तेरा तय कीते कंबल जिड्डा मुंह हो गया। लो जी, इतना वेट वेले बंदे का ही हो सकता है। अगर वेड का ताल्लुक मेहनत के साथ है तो फिर आपका जितना वेड है आपको तो MDPI होना चाहिए। बड़ी मेहनत की हुई है जी आपने, बजाय इसके कि कैफे पास नौजवान जो बेचारा फारग है उसके साथ अफसोस करे, आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं। यार यार तुम किस
بنیاد پہ ہمدردیاں سمیٹنے کی ایسی خامخواہ کوشش کر رہے ہو؟ کس چیز کی کمی ہے تم میں؟ 2 پاؤں ہیں, 2 ٹانگیں ہیں, 2 ہاتھ ہیں, 2 بازو ہیں. ہاتھ نہ گنو, جنی ٹھنڈ میں نہیں چکڑنے. ہاتھ باہر نہیں کرنے تو ایڈا تو شولے فلم دا ٹھاکر. یہ ہاتھ مجھے دے دو ٹھاکر. یہ نہ دینا جی, یہ گندے کر دے گا جی. انہیں تو کدی اپنے ہاتھ نہیں صاف دیتے. اچھا میری بات سنو, مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ فارغ رہ کے تمہارا سارا دن گزرتا کیسے؟ اور سر اتنا بھی مجھے فارغ نہ سمجھے, یہ تو ٹھنڈ کی وجہ سے میں سمٹا ہوا ہوں, ورنہ فیس بک پہ 24 گھنٹے میں محنت کرتا ہوں. دوستوں یاروں کو, رشتہ داروں کو, جاننے والوں کو, فیس بک فرینڈز کو میں بڑے مشورے دیتا ہوں, اور اللہ کے فضل سے سب لوگ مجھے لائک بھی کرتے ہیں. اور فیس بک پہ تمہیں لائک کرتے ہیں, ویسے ڈس لائک کرتے ہیں, کوئی تمہیں لائک نہیں کرتا. ہاں جی, ٹھنڈ بہت ہے. یہ ٹھنڈ کی وجہ سے لوگ ڈس لائک کرتے ہیں کہ یار ان کی کٹھا ہویا ہے. او بس کر دے, تیرے کو سن کے مینوں بھی لگن لگ پئی ہے. دیکھو ذرا کنی ٹھنڈ ہے. ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا حضور, بد تہذیبیوں میں ایک کمرشل قسم کی بد تہذیبی کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. What do you mean? عام طور پہ آپ بازار سے کوئی چیز لے کے آتے ہیں یا وہاں ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, تو وہ آپ کو کیچپ کا یا کسی اور چٹنی وغیرہ کا ساشے دیتے ہیں. جی. اور جب آپ کھانا شروع کرتے ہیں اس کو ساشے کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو ساشے پہ جہاں سے کھولنا ہوتا ہے وہاں پہ ایک نشان لگا ہوتا ہے, کٹ لگا ہوتا ہے. اب کئی جو سستی کمپنیز ہیں وہ پراپر کٹ نہیں لگاتے. اب کھانا شروع کر دیتے ہیں, اب آپ چکنائی والے ہاتھوں سے اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ساشے کھلتا نہیں ہے, ایک عجب تماشا لگ جاتا ہے. کبھی آپ دانتوں سے ٹرائی کرتے ہیں, کبھی آپ کسی نکیلی چیز سے اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور اکثر زور سے کیوں وہ تماشا دیکھتے ہیں, آپ اپنے ککڑ کی طرف دھیان رکھا کریں. ککڑ کی طرف, ککڑ کو, اسی ککڑ کو تو چٹنی لگا کے کھانا ہوتا ہے. نہیں تو آپ کا ساشے کھل گیا نہیں کھلتا نا, اپنا نہیں کھولا ہوتا, اپنا ہی کھول رہا ہوں, اور میں دوسروں کے کھول رہا ہوتا ہوں کہ جی 10 روپے دے میں کھول دیتا ہوں آپ کا ساشے. نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ تماشا لگ جاتا ہے, تو تماشا تو دوسرے کا ہی ہوتا ہے. اور میرا اپنا تماشا لگ جاتا ہے, سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں. او مائی گاڈ, یعنی ہمارا اینکر ادھر ٹوٹ بٹوٹ بنا ہوتا ہے. یار ہوٹل میں تو جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے. کل میں یہاں بیٹھا ساشے کھول رہا تھا, تمہارے غوری صاحب مجھے جگت کر رہے تھے, کہتے بھائی جان لڑائی کا دے تو پہ یہ توڑی. تو تم لڑ رہے ہوگے تو اس نے کہا ہوگا نا کبھی تو لڑائی ہوگی. بھائی جی کھانے دا ایڈا شوق ہوئے تے اپنی کیچپ والی شیشی جیب چ رکھی دی. اب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں گوری صاحب, بلکہ اپنے بھی اوپر ڈال لی کیچپ, پر دیکھا کوئی اور ہے تو اس کو بھی ڈال دی. نہ لڑو بھائی جی, نہ لڑو. ایلو شاباش ہے, دوسرا چاہے پھر نہیں کھا رہا ہو. سننی سی چلو تو چوک لو. تم تو پھرنے کی بات کرتے ہو, میں تو کیچپ انگلی کو لگا کے بھی کھا لیتا ہوں. میرا بیٹا کیچپ کو کیچپ کے ساتھ لگا کے کھاتا ہے. یہ بھی طریقہ ہے. اور ہاں, ساشے اگر پراپر طریقے سے نہ کھلے تو پچکاری کپڑوں پہ بھی گر پڑتی ہے. بالکل, یہ بھی ہوتا ہے. اچھا جی, یہ ایک بات تہذیبی کا آج کل جو معیارہ بہت زیادہ ہو رہا ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں. آج کل موسم اس طرح کا ہے کہ کلینک کے اوپر رش بہت ہوتا ہے ڈاکٹروں کے پاس. ادھر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی سفارش سے جانا ہی غلط بات ہے. جو بیچارے پہلے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں ان سب کو کراس کرنا بہت بری بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر کسی مریض کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی آہو بقا سن رہے ہیں, اس کی وہ اپنی مرض بتا رہا ہے ڈاکٹر صاحب کو, تو جا کے سرانے کھڑے نہیں ہو جانا چاہیے. صرف اس چکر میں کہ یہ اٹھے تو فٹاٹ میں شٹول پہ بیٹھ جاؤں. آپ کے کھڑے ہونے سے وہ بیچارہ پھر اپنی مرض بتاتے ہوئے ہچکچاتا ہے. ڈاکٹر اور مریض کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے, اس کا احترام کیا جانا چاہیے. بالکل. اچھا سر, ایک بات تہذیبی کا ذکر میں بھی کرنا چاہوں گی کہ اکثر گھروں میں خواتین اور ملازمہ جب پوچھا لگاتی ہیں فرش پر تو بچے بڑے بھی بہت لاپرواہی سے وہاں پر چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں. جی دوبارہ گند پڑ جاتا ہے. اور کچھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر فرش بھی گلا ہو تو آپ کی کلابازی جو لگتی ہے وہ میاں بن جاتی ہے, اور پھر آپ کی اینک ادھر گر جائے تو اینک پکڑتے ہوئے دوجی کلابازی بھی لگ سکتی ہے. بہرحال آن دا سیریس لوٹ خیال کرنا چاہیے. اس بیچاری نے محنت کی ہے, اگر کام کرنے والی نے یا بیگم نے یا بچی نے بیٹی نے,
تو اس کی محنت کا خیال رکھنا چاہیے. چند لمحے انتظار کر لیں یا متبادل راستہ اختیار کر لیں. شاباش, متبادل راستہ. وہ نکرانی بیچاری ٹاکی لگا رہی ہے یا اورنج ٹرین بنا رہی ہے؟ اچھا یار, یہ اورنج ٹرین سے یاد آیا, ایک ٹریفک میں بھی بات تہذیبی اکثر دیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کسی کی گاڑی کسی سے لگ جاتی ہے تو وہ دونوں اتر کے پارٹیاں آپس میں لڑنے جھگڑنے شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ خوفناک صورت بھی اختیار کر جاتا ہے. اس بات تہذیبی کو میرا خیال ہے حکومت کو ضرور اب غور کرنا چاہیے, چونکہ جتنی ٹینشن کریٹ ہو گئی ہوئی ہے معاشرے میں, اب تو لوگ لازماً دستوں گریباں ہو جاتے ہیں. کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ بنا دیں ٹریفک پولیس کے اندر ہی, یا کوئی ایسا کوئی نمبر دے دیں کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے آپ اس نمبر پہ کال کریں, وہ کوئی سرکاری اہلکار دو آ جائیں آ کے وہ ان کا فیصلہ کرا دیں. اگر کسی کا نقصان ہوا ہے تو وہ دوسرا پورا کر دے, یا غلطی کس کی ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کر دے. ناظرین ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت ٹھنڈ ہے بھائی, بہت ٹھنڈ. یار ٹھنڈ تو ٹھیک ہے لیکن ہاتھ تو کھول کے بات کرو, اچھا نہیں لگ رہا. بہت ٹھنڈ ہے بھائی, بہت ٹھنڈ ہے. اب ٹھیک ہے جی, ہاتھوں سے کیا ہوتا ہے یار, میں نے منہ سے بولنا ہے یا ہاتھوں سے بولنا ہے؟ تم نے تو یہ ٹائی شائی لگا کے اپنی سنگی بھی کٹی ہوئی ہے, تمہیں احساس نہیں ہوتا سردی کا کہ کدھر سے گھس رہی ہے سردی, اس لیے تم چوڑے ہو کے بیٹھے ہوئے ہو. اصل میں کہنا آج پھر یہ چاہتا ہوں, بلکہ باور کرانا چاہتا ہوں تمام اپنے دوستوں بہن بھائیوں کو, کہ سردی اتنی ہے کہ اس کے بہت سارے نقصانات سامنے آتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے تو اپنے جو بزرگ ہیں گھر میں ان کو سردی سے بچائیں. صحیح, ویری گڈ. اور کچھ بزرگ جو زیادہ ایج کے ہیں ان کو بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہو کیا رہا ہے, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے, اس لیے ہم بالکل سنگڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کئی بزرگوں کی تو بچت ہو جاتی ہے نا, شو میں آ کے تیز لائٹس ہیں, ہیٹ ہے, بیٹھ جاتے ہیں, ٹائی شائی بھی اوپر سے لگائی ہوتی ہے, نہیں پتا ان کو چلتا. مگر جو بزرگ ابھی ٹین ایجر ہیں اور موڈیوں والا سویٹر پہن کے پجے پھرتے ہیں, ان کو بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے. اب کیوں کلاسیکل سنگر کی طرح منہ وٹا ہوا ہے؟ خیر, کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ سردی سے بچیں, اور بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے گھروں میں جو فالتو کپڑے ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچائیں جن کے پاس گرم کپڑا نہیں. You want to say کہ سردی سے بچیں اور دوسروں کو سردی سے بچائیں. Oh yes, and I say again کہ سردی بہت زیادہ ہے, اس کو ایزی نہ لیں. اور یہ 2 مہینے ہوتے ہیں, یہ مل جل کے اگر دوسروں کا ساتھ دے کے ہم گزار لیں گے تو اس کا ثواب بکرا ہے, اور آپ کے ہمسائے بہن بھرا بھی خوش رہیں گے. اور عزیزی, خاص طور پر جب ہم گھروں سے نکلتے ہیں یا گھر کے ملازم ہو یا جو گھر کے باہر گارڈ بیٹھے ہو, انہوں نے کوئی جرسی پہنی ہوئی یا اس کے پاس کوئی ہیٹر ہے, اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. بالکل, اور یہ بھی ساتھ کلیئر کر دو کہ تمہارے پاس گارڈ نہیں ہے بلکہ تم کہیں خود گارڈ لگے ہوئے ہو. یہ نہ ہو کہ بجائے اس کے کہ تمہیں کوئی سویٹر دے کے جائے سوچے کہ اس کے تو اپنے گارڈ ہیں کسی اور کو دے دے. نہیں, واقعی میاح کے علاوہ اپنے گھروں کے ملازمین جو ہیں ان کی طرف بھی ضرور توجہ دینی چاہیے. وہ جو کپڑے آپ کے الماریوں میں ٹیچیوں میں پڑے پڑے چوہے کھا جاتے ہیں ان کو کام میں لائیں, یہ بڑا ثواب کا کام ہے ایک دوسرے کو دیکھنا. جی کیا ہے آج کی پہلی خبر؟ جی, متحدہ کے سینیٹر میاں عتیق نے کہا, اہلیہ نے کہا ہے لوڈ شیڈنگ پر سینٹ میں آواز اٹھانا پھر گھر آنا, جس پر چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے ان کو تسلی دی, بے فکر ہو جائے, اہلیہ کچھ نہیں کہے گی. او میرے امال کا, دیکھو یہ بیگمات کا روب دبدبا گھروں سے نکل کے پہلے ٹاک شوز میں آیا تھا, اب ادھر سے ہوتا ہوتا ایوانوں میں پہنچ گیا. ہائے ہائے ہائے. ویسے اگر یہ ہمارے لیڈران بیگمات کے کہنے پہ ہی آواز اٹھاتے ہیں ایوانوں میں, تو پھر میرا خیال ہے یہ جو غریب عوام بیچاری اور ماڑے لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے ہڑتالیں ہڑتولیں کرتے ہیں, ترنے ترنے دیتے ہیں, جلسے جلوس کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنے اپنے علاقے کے ایم این اے, ایم پی اے یا سینیٹر کی بیگم کو کہیں کہ باجی ذرا ساڈی جلوس لیڈ کرنا. پھر میرا خیال ہے بات منی جائے گی, ورنہ ایسے نہیں منی جائے گی. گیس کی لوڈ شیڈنگ بنیادی طور پہ عورتوں کا مسئلہ ہے, کسی عورتوں نے کہہ دیے. عورتوں کا کیا مسئلہ ہے؟ جو بیچارے خاوند کچی ہیں روٹیاں کھا رہے ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے. تم یقین مانو گے کہ میں انہی سردیوں میں اس گیس کی لوڈ شیڈنگ میں کو میرا خیال ہے 5 کلو کچا آٹا کھا گیا.
میں نے تو اب بیگم کو کہا ہے کہ توے پہ نہ ڈالا کرو, پھر مجھے کچے آٹے کے پورے کر کے ڈال دیا کرو, میں اور ککڑ کٹھے کھا لیا کرے. اور اوپر سے گیس کا ہیٹر نہ جلنا بھی خالصتاً مردوں کا مسئلہ ہے. خواتین کو تو سردی کی پرواہ ہی نہیں ہوتی. وہ کوئی عورت آدھے بازوؤں والا سوٹ پہن کے سردی سے کپ کپا رہی تھی نا, تو پاس سے کسی نے ترس کھا کے اس کے اوپر شال دے دی. اس نے شاد پرے پھین کے کہا کہ اوتریا میں بیاہ تے چلی ہاں, اور جڑے مہینے پہلے آئے نے وہ چادر تھلے آ جانا. یہ بات نہیں ہے کہ یہ صرف خالصتاً خواتین کا مسئلہ ہے لوڈ شیڈنگ, مردوں کا ہی مسئلہ ہے, مگر یہ دور جو ہے یہ خواتین کا ہے. عزیزی میں نے 50 سال پرانی فلم دیکھی, اس میں بھی سارے کہہ رہے تھے یہ عورتوں کا دور ہے. یہ بھائی جی ہزاروں سال پرانا مسئلہ ہے. تمہارا کیا خیال ہے ہم یہ خود ہی رن مرید ہو گئے ہوئے؟ نہیں, ہمارے باپ نے ہمیں نصیحت کی تھی کہ بیٹا اگر گھر میں خوشحالی چاہتے ہو تو بیگم کے مرید بن کے زندگی گزارو. بلکہ کسی پیر نے یہ وظیفہ بتایا تھا کہ دن میں 50 بار یہ وظیفہ کرنا ہے پرسکون زندگی کے لیے. تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو, تم بہت سلیقہ شعر ہو, تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو, تم بہت سلیقہ شعر ہو, دن میں 50 دفعہ پرسکون زندگی. ہاں جی, بلکہ پیر نے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اگر بیگم سیالکوٹ گئی ہو تو فون کر کے یہ وظیفہ فون پہ کرتے رہے. بلکہ پیر نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر بھابھی سوئی ہوئی ہو تو چھوٹے بیٹے علی سے کہہ کے چلے جانا کہ میں تو ریکارڈنگ پہ جا رہا ہوں, اماں کو یہ وظیفہ سنا دینا. ظاہر ہے جی کرو کری آگ لگی ہوئی. اگلی خبر پڑھ دو بیٹا, کیوں جلیل کروا رہے. اچھا جی, خبر سنیں. سرکاری پیسوں کے ذاتی استعمال کے الزام پر آسٹریلیا کی وزیر صحت سوسن لی مستعفی ہو گئیں. یہ آسٹریلیا وہی ملک ہے نا جس نے پچھلے پورے 1 مہینے سے ہمیں گراؤنڈوں میں پھینٹی لگانی شروع کی ہوئی. خبردار اس کی خبریں نہ پڑا کرو. جتنا مرضی جی اچھا کام کریں, ہم کیا کریں. الزام لگایا ہے تو وزیر صحت نے استعفیٰ دے دیا. یار ویسے یہ اگر الزام پہ استعفیٰ دے دیتے ہیں تو ان کے وہ ڈیوڈ گارنر اور سٹیو سمتھ پہ الزام ہی لگا دو یار. وہ تو بہت مارتے ہیں یار, ہمیں بہت مارتے ہیں. وہ کھیلتے ہیں ایمانداری سے, الزام کیسے لگائیں. چلو پھر ہاری جاؤ مینو کی یار, الزام ہی لگانا ہے نا, لگا دیو جو مرضی. تمہارا مطلب ہے کہ ہور چپو. ہاں, اسی کو انگلش میں کہہ دینا کہ مور چوپو. یہ بیٹا تم یہ ہمیں شرمندہ کرنے والی خبریں مت سنایا کرو. کہاں سے روکو گے شرمندہ کرنے والی خبریں؟ آسٹریلیا سے روکو گے, امریکہ سے آ جائے گی. امریکہ سے کیا آ جائیں گی جی. اب تازہ خبر سنی ہے, امریکی نائب صدر جو بائیڈن, اس نے اپنے انٹرویو میں جو کچھ کہا, اس نے کہا کہ میرا بیٹا بیمار تھا, کینسر لاحق تھا اس کو, اور میرے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے, علاج کے لیے میں نے اپنا گھر بیچنے کا فیصلہ کیا, تو پھر بالآخر مجھے اس نے اوباما نے کچھ پیسے ادھار دیے تو میں نے اپنے بیٹے کا علاج کروایا, بیٹا پھر بھی جانبر نہیں ہو سکا. ہائے ہائے ہائے, تو سر قرضہ لے لیتا. یہ بھی اس نے بتایا, اس نے کہا قرضہ لینے کی میں اہلیت پر پورا نہیں اترتا تھا, اور جہاں پر پورا اترتا تھا میں پے بیک نہیں کر سکتا تھا. ہائے ہائے ہائے. مگر یہ باتیں تو وہ لوگ سوچتے ہیں نا جنہیں عوام کی نظروں سے اترنے کا خوف ہو. اچھا جی, خبر سنیں. ملک میں منرل واٹر بنانے والی کمپنیاں جعلی, شہروں کو زہریلا پانی فراہم کیا جا رہا ہے, حکومت کا اعتراف. چلو پتر, ابھی تو تازی پستی ہوئی ہے ہماری, اوپر سے پھر کے منرل واٹر میں زہر ملانے کا اعتراف. کوئی ایک کدی لینڈ چھوڑ بھی دیا کرو, جمپ کر کے دیکھو, شاید کو پولیس نے ڈاکو ڈوکو ہی پکڑے ہو. یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل.